آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ 3 جولائی 2026 بمطابق 18 محرم الحرام 1448 ہجری، پارہ نمبر 1 سورت بقرہ، رکوع نمبر 16 آیت نمبر 135 تا 41 کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ یہود کا ایک دعویٰ اور اس کا جواب، جو کہ پہلی 2 آیات میں ہے۔ اس کے بعد زمانے کے لیے ایک عملی نمونہ صحابہ کی صورت میں جو پیش کیا گیا۔ اب تک بقرہ یعنی اب تک پورا ایک پارہ حقیقت ایمانی کو مختلف انداز میں بیان کرتا رہا، اب عملی طور پر ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نصارہ کے اور ویسے یہود کے ایک رسم کے ساتھ ان کا تفخر اور قرآنی جواب، پھر انہی کو تنبیہ کی گئی، اور آخر میں ایک اصول کا بیان۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس قدر تفصیلی احوال سننے کے باوجود بھی اہل کتاب ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ جواباً فرما دیجئے بلکہ نجات تو ملت ابراہیمی میں ہے، جو پوری طرح حق پر تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تشریح الفاظ: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قرآن کی سیدھی اور صاف تعلیمات اور واضح دلائل اور حقائق سن کر اہل کتاب کو، یہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کو فوری حق قبول کرنا چاہیے تھا، مگر ان بے حیا بے انصاف لوگوں نے کہا یہودیت یا نصرانیت قبول کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ یہاں پر ہمارے کمپوزر صاحب نے لکھ دیا اہل بیت۔ ویسے اہل بیت ضروری ہیں، ہر حوالے سے کشتی نوح کے مثل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، لیکن اہل بیت کی تصویر بڑی رضوان میاں دھندلی کی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا شروع سے ایسی دھندلی کی گئی تو آخر میں کیا ہوگا؟ جو ذوالجناح ہے، ذوالجناح، یہ ذوالجناح نہیں تھا، یہ مسنات تھا، اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حتیٰ کہ میر تقی مشہور مورخ ہے، ناسخ التاریخ میں لکھتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے آخذ محمد بن حنفیہ بزنام ناقتہ، آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا حضرت نہ جائیے، یا انتظار کیجئے، ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ اسی طرح مقام سالبہ پر جب آپ کے پاس خط آ کر پہنچا مسلم بن عقیل کا، قاصد جب آپ کے پاس آیا تو آپ اپنی اونٹنی پر تھے۔ اونٹنی ویسے تو اونٹنی ہی تھی، نوجوان اونٹنی تھی، اسے آپ نے تو کہہ دیا ناقتی مسنتن، ہماری جو اونٹنی ہے نوجوان ہے اس کا نام ہی یہی ہو گیا مسنات۔ مشہور مورخ ہے جس نے کربلا پر بہت کچھ لکھا، اپنی مرضی سے لکھا جو بھی اس نے لکھنا تھا، ابو مخنف یحییٰ بن لوط، نہیں بلکہ لوط بن یحییٰ، اس نے حالانکہ اس نے قصہ گوئی کی انتہا کر دی، یہ بھی لکھتا ہے کہ اونٹنی تھی، گھوڑا نہیں تھا۔ پھر اس سے پوچھا گیا، میر تقی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ مشہور جو ہے گھوڑا، وہ لکھتا ہے اصالتاً ایک آدمی تھا شمر بن لہیہ، شمر ذوالجوشن نہیں، شمر بن لہیہ، اس کا لقب تھا ذوالجناح۔ اصالتاً شاید کہیں پر حضرت امام حسین اس کے ساتھ کھڑے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے رہے، تو اس وقت اس نے کسی کو بتایا کہ مشل حسین بذوالجناح، بذوالجناح، حسین ذوالجناح کے ساتھ چلے، اس نے اپنی آپ سے بڑھا دیا، ذوالجناح گھوڑا ہے اور اس پر سوار ہوئے۔ ظلم کی بات تو یہ ہے جی، یہ اونٹنی تھی جی،
یہ اونٹنی تھی اور اس کا نام تھا مسنات۔ اسے تاریخ طبری والا بھی تسلیم کرتا ہے، مشہور کتاب ہے کشف الغمہ، وہ بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ خیر بات آ گئی، واقعتاً اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی صحیح جو ان کا نہج ہے، منہج ہے، اس کو لے کر چلا جائے گا تو کام ہوگا۔ خیر جی، تو یہاں پر اہل کتاب ہیں جی۔ ملت ابراہیم، یہ بل قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، دیکھو نجات کا تعلق کسی خاندان کے بجائے ملت ابراہیمی سے ہے، اور حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا تھا انی جاعلک للناس اماما، اور تمہارے جو مذاہب ہیں خواہ یہودیت ہو یا نصرانیت، یہ خرافات، تحریفات اور آرزو کے مجموعے، صرف اسلام ہی خالصتاً دین ابراہیمی ہے۔ وما کان من المشرکین، ارے اہل کتاب کبھی غور بھی کیا تم کس بنیاد پر خود کو ابراہیمی کہتے ہو؟ ان کی تو 4 صفات تھی، غیر مشروط فوری اطاعت، چنانچہ اسلمت لرب العالمین، اولاد کے لیے اسلام پر استقامت کی دعا اور فکر مندی، چنانچہ فرمایا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، حتیٰ کہ وفات کے وقت یہی وصیت کی فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نمبر 3، اللہ کے حکم پر ہر شے قربان کر کے مقام حنیفہ کو پایا۔ نمبر 4، شرک سے بالکل یا اعراض و انکار کیا، ہمیشہ توحید کا اعلان کیا، آتش نمرود بھی انہیں اس اعلان سے روک نہ سکی، جبکہ تمہارے اندر ان میں سے عملاً کوئی صفت بھی موجود نہیں، تم کئی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو چکے، کبھی اس کی اولاد تجویز کی اور کبھی ارباب من دون اللہ بنائے، کبھی بچڑے کی پرستش کی اور کبھی آبائی صفات جی، کبھی بچڑا پرست آبا کی صفائیاں دیتے ہوئے ان کی تعریف کرنے لگے۔ یہ تمہاری حالت ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں تم کہہ دو، اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو احکام عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف اتارے گئے، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتارے گئے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ دیگر انبیاء کرام کو ان کی رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ان تمام انبیاء کرام میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ رب پہلے ملت ابراہیمی اختیار کرنے کا حکم تھا، اب ملت ابراہیمی کا خلاصہ بتلایا کہ ہر طرح کی قومی نسلی تعصب سے پاک ہو کر بلا تفریق تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنے کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ گویا تمام انبیاء سے ہمارا اعتقاد، ادب اور اطاعت کا رشتہ ہے۔ نزول، شان نزول، اس یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ یہودی لوگ مسلمانوں کے سامنے عبرانی میں تورات کی تلاوت کر کے عربی میں تشریح کرتے، جس پر مسلمان پریشان ہوتے کہ ہم ان کی تصدیق کریں یا تکذیب۔ چنانچہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا تم یہود کی تصدیق و تکذیب کے بجائے یوں کہو ہم اللہ پر، اس کی تمام کتابوں، سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، تشریح الفاظ۔ آمنا باللہ، دین ابراہیمی کی بنیاد اور لب لباب عقیدہ توحید ہے۔ یقین جانیے عقیدہ توحید خشت اول ہے۔ اس ساری جو یہ دیوار تا سریا جا رہی ہے، اس کی خشت اول، پہلی بنیاد کی اینٹ توحید ہے۔ اس میں ذرا سا کہیں پر فرق آیا، معاملہ سارا بگڑ گیا۔
मा उन्जिला इलैना मुराद कुरान पाक और दीगर अहकाम और हिदायत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वमा उन्जिला इला इब्राहिम, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं यहूदियों का एक वफ्द खिदमत नबी में हाजिर होकर बोला आप किस किस पैगंबर पर ईमान रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन यही आयत पढ़ी जिस पर हजरत ईसा के तज़किरे पर पहुंचे तो यहूद बोले ला नुमिनु बि ईसा वला बिमन आमन बि, ना हम हजरत ईसा पर ईमान लाते हैं ना ही किसी ऐसे नबी पर जो हजरत ईसा पर ईमान लाए। अरे बदबख्तो, तुम्हारे ईमान ना लाने से क्या होगा? ये तो शमा है, इन पर तो परवाने आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। फायदा इस आयत में खुसूसियत के साथ अगर आप गौर करें तो 6 अंबिया का तज़किरा है। हजरत इब्राहीम, ये पहले तस्वीर फरमा ले, हजरत ईसा ने हजरत इब्राहिम जो जद्दुल अंबिया मेमार हरम और बनी इसराइल और इस्माइल दोनों के मूरे से आला है दीन इस्लाम, उन्हीं की मिल्लत का ततीमा है और बेसत नबी उन्हीं की दुआ का समर है। नंबर 2 हजरत इस्माइल जो हजरत याकूब के चचा हजरत इसहाक के बड़े भाई और हजरत इब्राहिम के बड़े फर्जंद हैं, तामीर काबा में शरीक और ज़बीहुल्लाह हैं। आले किताब यहूद और नसारा इनसे बहुत बुग़्ज़ रखते, इसलिए खास तौर पर इनका नाम लिया गया। वैसे इनका नाम लिए बगैर इस्लाम का दावा साबित ही कहाँ होता है। नंबर 3 और 4 हजरत इसहाक और याकूब, इनके नाम इस्लाम के आदल और बेतासबी की रोशन दलील है। अगर कुरान इंसानी कलाम होता तो बशरी फितरत के मुताबिक अहले किताब के तासुब के जवाब में हजरत इस्माइल की हिमायत करते हुए बनी इसराइल के जद्द आला हजरत इसहाक और याकूब का नाम ही नजरअंदाज कर दिया जाता, मगर चूंकि इस्लाम आफाकी दीन है और हर तरह के तासुब से दूर है, इसलिए तमाम पैगंबरों की तारीफ और उन पर ईमान को लाजिम करार दिया गया। हजरत मूसा और हजरत ईसा के नामों को खास इम्तियाजी हैसियत से देखें, फिर दरमियान में कहा गया वमा उतिया मूसा व ईसा, इसलिए कि वाज़ेह हो जाए इस्लाम दीन मूसवी और ईसवी के खिलाफ नहीं बल्कि मुसद्दिक और मुअय्यद है, तायीद करता है, पुख्ता करता है, मगर चूंकि इन अदियान में बाद वालों ने तारीफ और तब्दील कर दी इसलिए इसकी इस्लाह के लिए इस्लाम की जरूरत पेश आई। फिर अल्लाह ने इस्लाम को आलमी और दामी दीन बनाया ताकि क़यामत उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। वमा उतिया नबियून में इजमालन तमाम साबिक़ अंबिया कराम शामिल है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन, ये बात रिजवान मियां जहन में रहे, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन का ये मतलब नहीं कि तमाम नबी हमारे नजदीक बराबर हैं। ईमान में सारे नबी बराबर हैं, लेकिन रुतबे में सारे नबी बराबर नहीं। ये बात समझने की है कि किसी नबी का इनकार करने से कुफ्र हो जाएगा, वरना अंबिया के माबैन फजीलत का फर्क तो है, जैसा कि इरशाद इलाही तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। फिर ला नुफर्रिकु, इससे इस्लाम ने अपनी आलमगीरियत और कदामत का ऐलान कर दिया कि इस्लाम कोई नया पैदा होने वाला मजहब नहीं बल्कि कदीम से आ रहे। इस्लाम का रिश्ता तमाम अंबिया कराम के साथ तस्दीक और तायीद का है। ये हर मुल्क, कौम, हर नस्ल और जमाने के पैगंबरों और सच्चे हादियों की इलानिया तौर पर पुरजोर ये तस्दीक करता है। वल असबात, ये जमा है सिब्त की, सिब्त की जिसका माना है औलाद, पोते, नवासे। इसी एतबार से हजरत हसनैन करीमैन को सिब्तैन कहा जाता है। ये जुमला इसालतन सिर्फ मुजाफ है, असल है सिब्तैनिर रसूल, रसूलुल्लाह के नवासे। आज इनको क्या कहा जाता है? सफ्तैन। सफ्तैन नहीं है, सिब्तैन। आपने सुना होगा आजकल क्या कहते हैं? सफ्तैन। हालांकि ये सफ्तैन नहीं, फलाना सफ्तैन। शायद एक शाह साहब से मैंने भी कहा जी आप किस बुनियाद पर सफ्तैन है जी? कहा जी हसनैन। मैंने कहा आपको किसने कहा कि सफ्तैन है? आपको सिब्तैन होना चाहिए, सिब्तैन, क्योंकि असबात की जमा सिब्त है और सिब्त नवासों पोतों सबके लिए बोला जाता है। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे सिब्तैन हैं कितने जी? 5 हैं जी, 5 हैं जी। 3 हजरत फातिमा से हैं, 1 हजरत ज़ैनब से हैं और 1 हजरत रुकैया से।
جو حضرت رقیہ سے ہیں، حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اور جو حضرت زینب سے ہیں ان کا نام بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے آئے نا، آپ کے کندھے پر ایک علی سوار تھا، یہ وہ علی تھے جو آپ کے نواسے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں۔ ویسے حضرت علی المرتضی یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ علی بن زینب ویسے ان کی اماں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ورنہ علی بن ابو العاص ان کا رشتہ بہنوئی اور سالے کا بھی ہے کہ انہی کی بہن سے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے شادی کی تھی۔ خیر جی، جو سیدہ فاطمہ سے ہیں حسن حسین، اور تیسرے کا نام کیا ہے جی یہ غلط لفظ ہے، محسن، اس میں مفعول کے ساتھ، حسن حسین اور محسن۔ اچھا، ان کے نام حضور پاک نے اور بھی رکھے تھے، وہ کون سے ہیں جی؟ شبر اور شبیر اور مشبر۔ عام طور پر انہیں مبشر کہہ دیا جاتا ہے، مشبر یا مشبر ان کا نام۔ خیر جی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی آ گئی جی۔ بہرحال یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور آپ کی اولاد میں ایک لمبے عرصے تک نبوت چلتی رہی، اس لحاظ سے والاسباط آ گیا۔ بنی اسرائیل میں پھر قبیلوں کے لیے اسباط کا لفظ آ گیا، اس کے مقابل جو بنی اسماعیل کے خاندان اور شاخیں تھیں ان کے لیے جو لفظ بولا گیا وہ قبائل کا لفظ بولا گیا جی۔ نحن لہو مخلصون، یہ آیت ملت ابراہیمی کا لباب ہے۔ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے، نہ کسی سے تعریف و تائید کا طمع، نہ ہی کسی کے طعنہ اور مخالفت کی پرواہ، بس ہم تو ہر حکم الہی پر صرف اسی کی رضا کے لیے دل و جان سے صدقے اور قربان ہیں۔ یہ صدقے ہے جی، صدقے اور قربان ہیں۔ اچھا، ایک یہاں اور بھی بات آ جائے رضوان میاں آپ کے لیے، حضرت علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ 9 کل بیٹے کتنے تھے حضرت علی کے؟ یہ شیعہ کہتے ہیں، یعنی ان کی کتابیں یہ بات کہتی ہیں، ایک بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت محسن کو، اس لحاظ سے حضرت علی کے بیٹے کتنے ہو گئے جی؟ 19 ہو گئے، بیویاں 9 ہیں، ان پر کبھی بعد میں بات ہوگی۔ حضرت حسن کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جی؟ 4۔ حضرت حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ایک قاسم ہے، دوسرے ابو بکر ہیں، تیسرے عبداللہ ہیں، چوتھے عمر ہیں۔ ان کی شکل، جو عمر بیٹے ہیں، ان کی شکل حضرت حسین سے بہت ملتی تھی، جیسے بھتیجے اپنے چچا کی شکل دیتے ہیں، خون تو ایک، شکل چلی گئی چچا پر۔ پھر اسی کو پیار سے شبیر بھی کہتے تھے اور عمر بھی کہتے تھے، لوگ اسے بشیر کہتے ہیں، بشیر نہیں کہتے تھے، شبیر، کیونکہ حضرت حسین کا نام شبیر بھی ہے تو اسے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہتے تھے تو میرا عمر بھی ہے اور تو میرا شبیر بھی ہے۔ یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ 9 بیٹے کس کے شہید ہوئے جی؟ حضرت علی کے۔ اور 4 بیٹے کس کے شہید ہوئے جی؟ باقی کبھی بعد میں جی۔ پس اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر وہ تمہاری طرح کا ایمان لائیں تو بلا شبہ وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ تمہاری اتباع اور اسلام قبول کر کے عمل کرنے سے اعراض کریں تو بس وہ مخالفت اور جھگڑے ہی میں لگے ہوئے ہیں، بس ان قریب آپ کی
طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوگا کہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے سکیں گے، نہ ہی اسلام کا کوئی نقصان کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات اور مشورے کو سننے والا اور ان کی ہر حرکت اور سازش کو جاننے والا ہے۔ تشریح الفاظ، فقد اہتدوا، میرے اللہ کی شان کریمی ملاحظہ ہو، اگر ضدی لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے نقش قدم پر آ جائیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن نے محض لٹریچر کے نقوش کو معیار بنانے کے بجائے ایسی شخصیات کو معیار بنایا جو قرآن کی عملی تفسیر اور ہدایت کا نمونہ ہے۔ صحابہ کرام ایمان کی کسوٹی ہیں جس پر کسی بھی جماعت اور فرد کا ایمان پرکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہدایت یافتہ گروہ کون سا، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ فائدہ، اس آیت میں جہاں صحابہ کو ایمان کا مثالی نمونہ بنایا، وہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی بھی اسلامی حکم پر عمل کرنا محال اور ناممکن نہیں۔ اگر جی چاہے تو صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ فائدہ، سورۃ بقرہ شروع سے یہاں تک ایمان کی حقیقت اور تقاضوں کو مختلف انداز میں اجمالاً، تفصیلاً، تمثیلاً یہ تذکرہ چلتا رہا ایمان کی حقیقت کا۔ اب صحابہ کو عملی نمونہ کے طور پر پیش کر کے فرمایا اگر بغیر کسی کمی بیشی کے عقائد اور احکام پر اس نمونہ کے مطابق عمل کرو گے تو کامیابی یقینی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اتنی واضح ہدایت قرآنی، تعلیمات نبوی اور جماعت صحابہ کے عملی نمونہ کے بعد بھی اگر کوئی بد نصیب انسان حق کی مخالفت پر تلا رہے اور ایمان نہ لائے تو گویا وہ دین سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح جو احکام اسلام کو مشکل اور ناقابل عمل قرار دے کر نفاذ اسلام سے روگردانی کرے وہ واقعتاً جھگڑالو اور ضدی ہے، ورنہ اس کے پاس کسی عذر، بہانے یا انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ مشاہدہ اور عملی نمونہ چونکہ اوقاف ذہن ہوتا ہے، اوقاف زیادہ واقع ہونے والا، جم جانے والا، اس لیے یہ اجمال تمام تشریحات پر غالب اور حاوی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس جملہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت تسلی اور تسکین کا سامان ہے کہ آپ دشمن کی قوت کثرت سے ذرا بھی فکر مند نہ ہوں۔ یہ سب دشمن مل کر بھی نہ مسلمان ختم کر سکیں گے، نہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ کیونکہ تمہاری طرف سے اللہ کافی ہے، وہ ان کی ہر چھپی بات سننے والا، ہر سازش جاننے والا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں مسلمانوں سے حفاظت، نصرت اور غلبہ اسلام کا وعدہ ہے۔ فائدہ، حلم و حیا کے پیکر، دوہرے داماد مصطفیٰ، ناشر قرآن، خلیفہ سوم عثمان ذو النورین پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا، آپ بقرہ کی اسی آیت کا تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن کی اسی آیت مبارکہ پر گرا جس کے نشان ترکی کے میوزیم میں رکھے مصحف عثمانی پر آج بھی موجود ہے۔ گویا اس وقت قدرت کی طرف سے اعلان ہوا، عثمان فکر نہ کر، تیرے دشمنوں کو اللہ ہی کافی ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ مسند حاکم میں ہے، یہ مستدرک ہے جی، مستدرک حاکم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی پہلے سے کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان تقتل وانت تقرأ سورۃ البقرہ، عثمان تو قتل کیا جائے گا اور تو بقرہ پڑھ رہا ہوگا اور تیرے خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑے گا، وَتُبْعَثُ یہ سا ہے، وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا، قیامت کے دن تو ایک جماعت کا امیر بن کر اٹھے گا، آئے گا۔ ارشاد نبوی علیہ السلام، یا عثمان
अन्नहु लअल्लल्लाह युकम्मिसुका कमीसन फइन अरादूका अला खलइही फला तखलाहु लहुम। ये वो वादा था, तुम्हें अल्लाह कमीज पहनाएगा, लोग अगर उतारने का इरादा करें तो हरगिज ना उतारना। इसी तरह हजरत इब्न उमर कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने का जिक्र किया और फरमाया युक़्तलु हादा फीहा मज़लूमन ले उस्मान, उस्मान जुल्म के साथ शहीद किया जाएगा। इसी तरह हजरत अबी साला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उस्मान के लिए मा ज़र्रा उस्माना मा ज़र्रा उस्माना मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान ना पहुंचाएगा। ये फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, इसको खास असर है हजरत उस्मान से। सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। रिजवान भाई गौर कीजिएगा, मुस्लिमून, आबिदून, मुखलिसून, इस पर आखिर में आएगा एक फायदा। हमको अल्लाह ने रंग दिया, हमको अल्लाह ने रंग दिया, और अल्लाह से बेहतर रंगने वाला कौन है, और हम खालिस अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो यहूद और वैसे नसारा इस्तिबाग और बपतिस्मा की रस्म करते थे। यहूद में तो खत्म हो गई, खैर नसारा में ये अब तक चली आ रही है और उनके दीन का एक हिस्सा बन गई। नवमौलूद बच्चे को 7वें दिन बपतिस्मा करते हुए पीले रंग में गोता देते। इसी तरह जो आदमी नौ मुस्लिम होता उसे भी पीले रंग में गोता देते और कहते अब ये हमारे बड़ों से मिल गया। तो अहले किताब एक मौके पर मुसलमानों से कहने लगे हमारा मजहब तुमसे बेहतर है क्योंकि इसमें पाक करने वाला एक रंग है और तुम्हारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं। तो कुरान ने मुसलमानों को ये जवाब सिखाया, तुम इनसे कह दो कि तुम्हारे नकली मजहब में रंग भी नकली, तुम्हारे कच्चे मजहब में रंग भी कच्चे, और हमारे मजहब में मजहब भी असली, रंग भी असली, और रंगरेज भी खुद अल्लाह है। रंग देने वाला कौन है जी? अल्लाह है। और खुदा की कसम ये इतना पक्का और मजबूत रंग है, खाल उधर जाए ओहद ओहद की सदा न रुके। ईमानी रंग न किसी तानू से उतरता है, न जुल्म सितम और बारूद की बारिश से। अगर जी चाहे बूजर, बिलाल, उस्मान, सुहैब, जुनैरा, फकिया, नादिया, सुमैया, बेशुमार ऐसे लोग देखो इनको क्या हुआ, कभी रंग उतरा? हरगिज नहीं। शुहदाए बदर, हुनैन हूं या शुहदाए करबला, अली असगर हो या अली अकबर। अच्छा, ये जैसे अली असगर अली अकबर है ना, ऐसे अब्बास अकबर अब्बास असगर भी हैं। मोहम्मद अकबर, बात खैर पर न जाए। हजरत अली के जो 18 बेटे हैं उनमें से 3 मोहम्मद हैं, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद औसत और मोहम्मद असगर। यही जो मोहम्मद असगर है इसका नाम है अबू बकर। अबू बकर, इसे प्यार से मोहम्मद भी कहते थे, इसका नाम अबू बकर है। एक आदमी मुझे कहने लगा जी नाम इसका मोहम्मद असगर है लेकिन इसे कभी प्यार से अबू बकर भी कहते थे। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो शहीद करबला के साथ जो मदफून है वहां मोहम्मद बिन हैदर होता, अबू बकर बिन हैदर ना होता। राफजी इस बात को लिखे ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसे कोई और रास्ता नजर ना आए। इसे प्यार से मोहम्मद कह देते थे लेकिन इसका असल नाम क्या था? अबू बकर था। इसी तरह ये 3 हो गए जी, अब्दुल्ला भी 3 है, अब्दुल्ला अकबर, अब्दुल्ला औसत, अब्दुल्ला असगर। कितने बच्चे हो गए जी? 6। जाफर अकबर, जाफर असगर। रिजवान भाई कितने हो गए? उमर अकबर, उमर असगर। कितने हो गए जी? जी 10। और उस्मान अकबर, उस्मान असगर। कितने हो गए जी? जाफर आ गए, जाफर ये 12 हो गए जी, 12। अच्छा, फिर इनके साथ है जी हसन, हुसैन, याहया, औन। कितने हो गए जी? इनमें शायद मोहम्मद, अब्दुल्ला, उमर, उस्मान, अब्बास, जाफर, जाफर भी है ना जी। ये 14 होते हैं। 3 मोहम्मद हो गए, 3 अब्दुल्ला हो गए। कितने हो गए जी? 6। 2 जाफर हो गए अकबर असगर, 2 अब्बास हो गए, 2 उस्मान हो गए, 2 उमर हो गए।
कितने हो गए जी? ये 14। याहया, आउन, हसन, हुसैन 18 और एक है मुहस्सन 19 बच्चे हो गए। और इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है जी। यहां पर मैंने एक बात कही कि आपने अपने भाइयों के नाम पर, सिर्फ एक भाई के नाम पर अपने 2 बच्चों के नाम रखे। तालिब के नाम पर इसलिए नहीं रखा, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अकील के नाम पर इसलिए नहीं रखा कि अकील जिंदा थे। अकील हजरत अली के बाद आपने वफात पाई है, तो इसलिए जाफर के नाम पर रखा है जी। तो जी इसी तरह जी ये जी हैं अली अकबर और अली असगर। अच्छा, करबला में जो अब्बास शहीद हुए, इनका पूरा नाम क्या है जी? आप कहेंगे अब्बास अलमदार, वो तो उनकी सिफत है। इनका पूरा जो नाम है वो है अब्बास अकबर, क्योंकि अब्बास असगर बाद में फौत हुए। ये अब्बास अकबर थे जी। अच्छा, ये सारे जी, अल्लाह की कसम रंग फीका ना हुआ। इसी तरह अबू हनीफा, अहमद बिन हम्बल, सैयद अहमद शहीद, हाफिज जामिन, 1857 जंग आजादी, फलस्तीन, गजा, खुदा की कसम अगर ये रंग चढ़ जाए तो उतरता नहीं। हिरकल शाह रूम ने जब निशानियां मुसलमानों की पूछी थी, बुखारी शरीफ में है, उस वक्त ये भी पूछा था, हल यरतद्दु अहदुम मिनहुम सुख्ततन लिदीनिही, क्या इनमें से कोई दीन को नापसंद समझते हुए मुर्तद भी होता है? उस वक्त अबू सुफियान बोले थे, ला, कहा दीन होता ऐसे है, जब किसी दिल में गिर जाए और घर कर ले तो फिर निकला नहीं करता। वाक़यातन ऐसे है जी। फायदा सिबगत अल्लाह यानी ईमानी रंग, ये सिर्फ जुबान से नहीं होता जी, आंख, कान, दिल, दिमाग, हाथ, पांव, पूरे बदन पर छा जाए। अखलाक, मुआमलात, सियासत, तिजारत, ज़राअत, हुकूमत, जलवत, खलवत सब ताबे हो जाए तो ये रंग चढ़ता है। फिर जाकर बंदा अल्लाह के लश्कर का फर्द होता है, हिज़्बुल्लाह होता है, मिसाली नमूना बनता है। वरना खाली अच्छे नाम और जुबानी दावों से कुछ नहीं होता जी। वनानु लहु आबिदून, ये सिबगत अल्लाह का असर और अलामत है कि उसमें जर्रा बराबर शिर्क हत्ता के रियाकारी का शुबा भी ये असर है सिबगत अल्लाह का। कुल अतुहाज्जुना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है, और हमारे लिए हमारे अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम तो खालिस अल्लाह के हैं। अहले किताब का मुसलमानों से अहले किताब का जो झगड़ा था 3 बातों में था। पहली बात, कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसी तरह फइन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, जबकि यहूदी कहते थे कुनु हुदन औ नसारा तातदु, गोया यहूदी कहते थे आखिरी मजहब इस्लाम नहीं यहूदियत है। नंबर 2, आखिरी नबी की बेसत बनी इस्माइल से हुई और दुआए इब्राहिमी रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती का भी इन्हीं लोगों के बारे में है कि वो हजरत इस्माइल की औलाद से हो, मक्का की सरजमीन में आए। जबकि यहूदी कहते थे हजरत याकूब से अल्लाह ने वादा किया कि तेरी औलाद से नबूवत कभी मुनक़ते न करूंगा। अरे यहूदियों, अल्लाह जैसे तुम्हारा रब है हमारा भी रब है। एक अरसे तक ये सआदत, ये इनामात, ये नबूवत का जो फैज है तुम्हारे अंदर चला, बनी इसराइल में चला, अब बनी इस्माइल की बारी है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत से, अपनी रहमत के साथ खास कर दे। तुम्हें बनी इस्माइल से क्या हसद और जिद है। नंबर 3, इनफिरादी जिम्मेदारी और आखिरत की जवाबदेही का इनकार करते थे यहूदी कि हम औलाद याकूब हैं, हमसे कोई हिसाब नहीं। इसका एक जवाब तो तिलका उम्मतुन कद खलत में आ रहा है, यहां लना अमालुना व लकुम अमालुकुम में भी दिया गया। तशरीह अल्फाज अतुहाज्जुना, इस्लाम ने यहां पर है तुम हमसे झगड़ते हो, तुम हमसे झगड़ते हो। इस्लाम ने हमेशा हक और सुलह की बात की, झगड़ा बातिल की तरफ से हुआ। हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि यहूदी कहते थे कि अल्लाह से ताल्लुक सिर्फ बनी इसराइल का है। इसके जवाब में इस्लाम ने यह नहीं कहा हुआ रब्बुना, बल्कि कहा रब्बुना व रब्बुकुम,
ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب، اسی نے اب تک تم پر احسانات و انعامات فرمائے اور تم ہر بار نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے رہے۔ اب اس نے اولاد ابراہیمی کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو نوازشات کے لیے منتخب کیا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ کی نافرمانی شرک وغیرہ سے باز آؤ، اور اس بار بار سمجھانے کی وجہ سے تم سے کوئی تما نہیں، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نحن لہ مخلصون، ہمارے اعمال نہ خواہش نفسانی پر ہے، نہ ہی رسومات اور بدعات پر، نہ کسی دنیاوی غرض پر، ہمارے ہر عمل میں صرف رضا الہی پیش نظر ہوتی ہے۔ فائدہ، ذرا غور کریں، اس درس میں 3 خاص الفاظ مسلمانوں نے بولے۔ نحن لہ مسلمون، نمبر 1، ہم انبیاء میں ایمان اور عدم ایمان کے طور پر فرق نہیں کرتے، نہ ہمیں کسی سے تعصب ہے، ہم تو سپردم بتو مایا خیش والے ہیں، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں جی۔ الحمدللہ یہ اعزاز اہل سنت والجماعت میں ہے، یہ اعزاز اہل سنت والجماعت کو ہے۔ واقعتاً سب کو ماننا ہماری مجبوری نہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں کو ماننا تمہاری مجبوری ہے، بھائی ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ، اہل بیت دونوں، تمام انبیاء کرام، تمام کتابیں، تمام فرشتوں اور رسولوں کو مانا ہمارا ایمان۔ دوسری بات، نحن لہ عابدون، عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ گویا مسلمان سے اوپر کا درجہ ہے۔ ایک ہے سپرد کرنا، دوسرا ہے عبادت کرنا، آخر میں مخلصون، کہ کسی اور کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ کسی کو سلطان باہو یوں فرماتے ہیں، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، میں یقین رکھتا ہوں اس جہان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، بھائی کوئی اور ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں عبادت کا۔ دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ اس سے اوپر کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سوچنا کہ کسی اور کی کوئی کر سکتا ہے، یہ جہل ہے۔ پھر ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، کونین میں اور کوئی ہے ہی نہیں، سب کا وجود ہی ختم۔ حالانکہ انسان کا وجود ہے نہیں جی، اصالتاً جو معمولی چیز اور محتاج چیز ہو اس کا وجود گنا ہی نہیں جاتا۔ گویا ہر جگہ اللہ کی کاریگری میں مجھے اللہ ہی دکھتا ہے، اللہ ہی، یہ ہے جی وہ وحدت الوجود، جس پر لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں، وحدت الوجود، کہ مجھے ہر جگہ اللہ دکھتا ہے، یعنی اللہ کی کاریگری دکھتی ہے۔ اور واقعتاً اگر دیکھی جائے ایسی ذات جو خود ہی خود ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، باقی تو سارے اس کے محتاج ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ارے اہل کتاب سب جاننے کے باوجود جھوٹ بولتے ہو، کیا تم کہتے ہو بے شک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد، یہ سارے لوگ یہودی یا نصرانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرما دیجئے، تم کو حقیقت حال کی زیادہ خبر ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ اور اللہ نے تو بتلا دیا حضرت ابراہیم کے بارے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے۔ اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں۔ تشریح الفاظ، ام تقولون، جب یہود اپنے مذہب اور بدعات کو دلائل سے ثابت نہ کر سکے تو برگزیدہ شخصیات کا سہارا لینے لگے۔ انبیاء سابقین کا جو کہ نزول تورات سے پہلے گزرے، انہیں بھی تورات کا پیروکار کہنے لگے۔ جواباً قرآن نے فرمایا، ہم ان شخصیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ لا نفرق بین احد منہم، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ لہٰذا ان شخصیات کی طرف جھوٹی نسبت کر کے، ان کا نام استعمال کر کے ہمیں مرعوب نہ کرو۔
انتم عالم ام اللہ، ظاہر ہے بندے کا ناقص علم اللہ کے کامل علم سے کیسے مقابل ہو سکتا ہے، جبکہ دلائل اور شواہد بھی بندے کے خلاف ہو اور وہ تاس بھی کئی بار جھوٹا بھی ثابت ہو چکا ہو۔ ومن اظلم، تورات انجیل میں بشارات نبی موجود تھی مگر یہود نے ضد و عناد میں چھپا لی۔ ارشاد الہی ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ پاتے ہیں حضور پاک کے تذکرے تورات و انجیل میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اگرچہ تم اپنی لفاظی چرب زبانی شعبدہ بازی یا دھوکہ دھونس سے دنیا والوں کی نظروں میں دھول جھونک سکتے ہو مگر اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ انبیاء کرام کی جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ خیر و رحمت و رضوان والا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ بدلہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے اسی طرح وہ بھی تمہارے عملوں کے جواب دہ نہ ہوں گے، گویا ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، ہر کسی کا معاملہ اس کی ذات سے متعلق ہے، لہٰذا نسب اور خاندانیت پر بھروسے کے بجائے اپنے عقائد اور اعمال کی فکر کرو۔ نجات متوارثہ کہ عقیدے کو دل و دماغ سے نکال دو۔ نجات متوارثہ بس ہمارے بڑے تھے تو نجات وراثت میں ملتی آئے گی، نہ بابا نہ، نجات وراثت میں عمل کرنے پڑتے ہیں۔ اسی کو مولانا جامی نے اپنے انداز میں کہا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز۔ جامی عشق کو اختیار کر، نسب کی باتوں کو چھوڑ، تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ دادا کون تھا، خود کچھ کر کے دکھا، اس راستے میں فلاں بن فلاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خلاصہ آیت نمبر 135، اہل کتاب کی حماقت اور حد درمی کا بیان، خود راہ حق اختیار کرنے کے بجائے الٹا مومنین کو کفر کی دعوت دینے لگے۔ غور سے سنو، نجات کا معیار ملت ابراہیمی کا اتباع ہے، نام نسب سے کچھ نہ ہوگا۔ خلاصہ آیت نمبر 36، ملت ابراہیمی کی تشریح، یہود کے دھوکے سے نجات دین موسوی سے، اچھا یہود کے دھوکے کا بیان، نجات دین موسوی اور عیسوی یہود نہیں، ہاں جی یہ یہود کے دھوکے کا بیان۔ آگے دین موسوی عیسوی سے اسلام کا رشتہ تصدیق و تائید کا ہے، تمام انبیاء کرام سے مسلمان کا رشتہ اطاعت کا ہے، اطاعت کا ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 137، مجرم کے لیے نوید رحمت، اگر اب بھی باز آ جائے تو در رحمت کھلا ہے۔ حقیقت ایمان کا عملی نمونہ اور زمانے کے لیے ایمان کی کسوٹی جماعت صحابہ، تسلی نبوی، اگر یہ باز نہ آئیں تو کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ خلاصہ آیت نمبر 138، یہود و نصارہ کی رسم بپتسمہ اور مسلمانوں کو بشارت، ہمارا رنگ ریز خود اللہ ہے، الحمدللہ یہ رنگ نہ کبھی پھیکا پڑا نہ کبھی یہ رنگ اترا، آج تک مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 139، اللہ کی رحمت کسی خاندان سے خاص کرنا جہالت ہے۔ ارے اہل کتاب، بنی اسماعیل بھی تو اولاد ابراہیم ہے، تمہیں ان سے حسد کیوں؟ خلاصہ آیت نمبر 140، دلائل سے عاجز آنے پر مقدس شخصیات کو جھوٹا نام، مقدس شخصیات کا جھوٹا نام لے کر مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش اور بیان حقیقت حال اور جواب یہود کا جواب۔ جی خلاصہ آیت نمبر 141، یہود کی پیغمبرانہ زندگی نہیں، یہود کی یہ ہے پیغمبر زادگی اور بڑوں کی وجہ سے بلا عمل نجات متوارثہ کی تردید۔ پیغمبر زادگی یعنی انبیاء کی اولاد ہونا، جس میں عام مسلمان خاص کر صاحبزادوں پیرزادوں کو بھی تنبیہ کر دی گئی، بھائی اگر تمہارے بڑے اللہ والے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شراب پیتے رہو، حرام کاریاں کرتے رہو، تم بخشے جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک